السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ تو ہم مضاعف پڑھ رہے تھے، اس کی تعلیلات چل رہی ہیں، تو اس میں تعلیلات متفرقہ کچھ الگ تعلیلات بھی اب بیان کریں گے، یہاں سے متفرقہ الگ جدا بٹی ہوئی۔ تعلیل نمبر 1، جس الف کے پہلے ضمہ ہوگا اس کو واو سے بدلیں گے، جیسے خادع واو او خودع اور خالدن اور خویلدن۔ یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ جس الف کے پہلے ضمہ ہو، الف ہے، یہ دیکھیے خالدن خادع میں الف ہے، اب اس سے پہلے تو ابھی زبر ہے، لیکن جب ہم کو پیش لانا ہو کسی وجہ سے، ایسے اس کو اب لے جائیں گے مجہول میں، تو پیش لانا پڑے گا، فا کلمے پہ پیش لائے تو اس الف کو واو سے بدلنا پڑے گا۔ اور ایسے ہی خالدن، اس کی تصغیر خویلدن آئے گی، خویلدن، کیونکہ اس پہ پیش لانا پڑے گا فعیلن کے وزن پہ، فعیلن کے وزن پہ آئے گا تو خویلدن کرنا پڑے گا۔ تو یہ جب اس پہ پیش آیا تو اس کو واو بنا دیں گے الف کو، تو فعیلن کے وزن پہ لانے کے لیے اب اس کو الف کو واو بنانا پڑے گا، کیونکہ اس سے پہلے پیش ہے۔ تعلیل نمبر 2، جو الف کے اس سے پہلے مکسور ہوگا وہ یا سے بدل جائے گا، جیسے محراب محاریب اور مفتاح سے مفاتیح۔ محراب، دیکھیے را پہ زبر ہے، آگے اس کے الف ہے، کیونکہ الف اپنے سے پہلے زبر چاہتا ہے، لیکن جب را پہ زیر آیا جو کہ جمع میں آتا ہے تو یہی الف جو ہے یہ یہاں پہ یا سے بدل گیا ہے، یہی الف کیا ہے، یا سے بدل گیا ہے۔ اور مفتاح میں جو الف ہے وہ بھی یہاں پہ یا سے بدل گیا ہے، جب الف سے پہلے کسرہ آ گیا، کسرہ جب ہمیں لانا پڑا اس کو دوسرے صیغے میں لے جانے کے لیے جمع بنائی ہم نے، تو پھر اب اس کو یا سے بدل دیں گے۔ تعلیل نمبر 3، جو حرف مدہ کے تیسری جگہ ہو اور زائدہ ہو، یعنی حرف مدہ ہو، تیسری جگہ ہو اور زائدہ ہو، اور فعائلو کے الف کے بعد واقع ہو، وہ حمزہ ہو جائے گا، جیسے کریم ان سے کرائم، کریم ان سے کرائم، اور صحیفتن سے صحائف، صحیفتن سے صحائف، اور رسالتن سے رسائل۔ دیکھیے کریمن، اس میں یا ہے اور یہ تیسری جگہ ہے، حرف مد ہے، کیونکہ یا سے پہلے کسرہ ہے تو یہ مد ہے، کھنچ رہی ہے یہ یا، تو اس کو جب جمع میں لے کر آئے واقع ہو وہ حمزہ ہو جائے گی، تو اس کو جب جمع میں لے کر آئے تو اب یہ جو یا ہے یہ حمزہ بن گئی، کیا بن گئی، حمزہ بن گئی۔ ایسے یہاں پہ جو یا ہے یہ بھی حمزہ بن گئی۔ تعلیل نمبر 4، جو الف جمع کا دو واو، جو الف جمع کا دو واو یا دو یا واو یا دو یا کے درمیان ہو، جو واو جمع کا دو واو یا دو یاؤ کے دو واو یا دو یا کے درمیان ہو، یعنی جو الف دو واو یا پھر دو یا کے درمیان واقع ہو، ان میں سے ایک کو حمزہ سے بدلتے ہیں، جیسے اولو سے اوائلو، اولو سے اوائلو، کہ اصل میں اواویلو تھا، کیا تھا، اوائلو اواویلو، اور خیرون سے خیائرو، کہ اصل میں خیائرو تھا، خیائرو، یہ خیرون کی جمع ہے خیائرو۔ تعلیل نمبر 5، جو واو شروع میں ہو، خواہ وہ مکسور ہو یا مضموم، یعنی اس پہ کسرہ ہو یا ضمہ، اس کو حمزہ سے بدلنا جائز ہے، جیسے وجوہن سے وجوہن، یہ واو جو شروع میں آتا ہے اس کو حمزہ سے بدلنا جائز ہے، یعنی بدل سکتے ہیں۔ وجوہن سے وجوہن، وقتت سے اقتت، اور وشاحن سے اشاحن۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا وضو کو عضو، وہ ایسے ہی نہیں کہتے، مطلب حمزہ سے بدلنا جائز ہے، عرب بھی ایسے کرتے ہیں، کہتے ہیں نا آپ نے وضو کر لیا، عضو، تو بہت سے لوگوں کو شک ہوتا ہے، لگتا ہے یہ جانتے نہیں ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے، وضو کو عضو کہنا جائز ہے، کیونکہ واو ہے اس کے شروع میں، تو اس واو کو جو ہے اس پہ کسرہ ہو یا پھر ضمہ ہو، کیونکہ اس پہ ضمہ ہے وضو، تو اس کو عضو حمزہ سے بدل سکتے ہیں، عضو۔
फ़ायदा वाव मफ्तू को सिर्फ 2 जगह हमज़ा से बदला गया है। जैसे अहदुन के असल में वहदुन था और अनातुन के असल में वनातुन था। अनातुन वनातुन था और अहदुन वहदुन था। तो वाव मफ्तू को सिर्फ 2 जगह हमज़ा से बदला गया है, एक अहदुन में और एक अनातुन में। ये बता रहे हैं कि ये जो है इसमें एक्सेप्शन केस है, खिलाफ क़यास है। यानी वाव मकसूर और वाव मज़मूम को ही हमज़ा से बदल सकते हैं, लेकिन ये भी हमज़ा से बदला हुआ है और ये भी बदला हुआ है, लेकिन यहाँ वाव क्या है, मफ्तू है। तो ये क्या है, खिलाफ क़यास है। ऊपर जो है वाव पे पेश था, देखिए इसकी मिसाल वजूहन की, और यहाँ पे भी पेश है और यहाँ पे ज़ेर है। तो इनको तो बदल सकते हैं शुरू में हमज़ा से, ये वाव शुरू में आ रहा है और इस पर कसरा है या ज़म्मा है, लेकिन जब फ़तहा होगा और शुरू में होगा तो नहीं बदल सकते। लेकिन ये 2 इसमें से हैं, इनमें भी बदला हुआ है, तो ये खिलाफ क़यास है। तालील नंबर 6, अगर शुरू में 2 वाव मुतहरिक वाक़े हों तो पहले वाव को हमज़ा से बदलना वाजिब है। जैसे अवासिलु के असल में ववासिलु जमा वासिलुन था, ये वासिलुन की जमा है ववासिलु, इसको अवासिलु पढ़ना वाजिब है। इसको ववासिलु नहीं पढ़ेंगे, अवासिलु ही पढ़ेंगे। और अवाइदु के असल में ववाइदु था, ववाइदु वाइदुन की जमा होगी, ये वाइदुन की जमा अवाइदु। अगर शुरू में 2 वाव मुतहरिक हो, देखिए 2 वाव मुतहरिक हैं, तो पहले वाव को हमज़ा से बदलना वाजिब है। अवासिलु ववासिलु था और अवाइदु ववाइदु था, तो इसको वाजिब है हमज़ा से बदलना। जो वाव, ये तालील नंबर 7 है, जो वाव के मुफ़रद में साकिन हो, जो वाव के मुफ़रद में साकिन हो, यानी वाहिद के सेगे में साकिन हो और जमा में अलिफ़ और कसरे के दरमियान वाक़े हो, अलिफ़ और कसरे के दरमियान वाक़े हो जमा में और वाहिद में साकिन हो, वो या से बदल जाएगा। जैसे हाउज़ुन से हियाज़ुन, देखिए कसरे और अलिफ़ के दरमियान वाक़े हुआ ये वाव, तो ये किससे बदल गया, या से बदल गया। और रौज़ुन से रियाज़ुन के असल में हिवाज़ुन और रिवाज़ुन था। इनको आप बार बार पढ़ेंगे जब भी आपको याद होंगी और अच्छे से जहन नशीन हो जाएंगे, बहुत इनके काम आएंगे आपको। आप जब डिक्शनरी में ढूंढेंगे, आप कहेंगे ये जो मुझे हियाज़ का लफ्ज़ ढूंढना है, तो आप हा, या और ज़ौद में ढूंढेंगे, लेकिन आपको मिलेगा नहीं, वो कुछ और मतलब मिलेगा, उससे आपका तर्जमा गलत होगा। अगर आप वाव के साथ ढूंढेंगे फिर आपको सही मिलेगा और आपका तर्जमा भी सही होगा। ऐसे ही रियाज़ुन का लफ्ज़ है, तो इसीलिए तालीलात आपको बताई जा रही है ताकि डिक्शनरी में ढूंढने में भी आपको दिक्कत ना हो, आप सही से तर्जमा कर पाएँ। आपको पता हो कि इसमें असली हरूफ कौन से हैं और कौन सा हर्फ किससे बदला हुआ है। जिस नाक़िस वावी की जमा फ़ुऊलन के वज़न पर आए, उसमें दोनों वाव को या से बदल कर उनसे पहले हर्फ को कसरा देते हैं। जैसे दुलियुन के असल में दुलुवन था, दुलुवन। जिस नाक़िस वावी जो आखिर में वाव हो, आखिरी हर्फ पर, की जमा फ़ुऊलन के वज़न पर आए, यानी फ़ुऊलन के वज़न पे किसी नाक़िस वावी की जमा आए, तो आप बता रहे हैं उसमें दोनों वाव को या से बदल कर उनसे पहले हर्फ को कसरा देते हैं। जैसे दुलियुन है, ये असल में क्या था, दुलुवन था। इसका वाहिद आता है दलवुन, यानी डोलची, बकेट, डोलची, डोल को कहते हैं दलवुन। इसकी जमा दुलुवन आती है। तो देखिए दोनों, ये 2 वाव आ गए, इसकी फ़ुऊलन के वज़न पे आ रही है जमा, तो इन दोनों को या से बदल के इसके पहले वाले हर्फ को कसरा दे सकते हैं, कसरा देंगे। नक्शाए अब्वाब मुअल्लला, तालील किए हुए अब्वाब का नक्शा। इस नक्शे से तमाम अब्वाब की तालील शुदा सूरतें मालूम हो जाती हैं। जैसे अब्वाब के औज़ान मुकर्रर हैं, ऐसे ही ये नक्शा तालील शुदा वज़न बताता है कि नसरा यंसुरु तालील होकर इतनी सूरतों में आता है और ज़रबा यज़रिबु इतनी सूरतों में। ऐसे ही तमाम अब्वाब की बिगड़ी हुई सूरतें मालूम हो जाती हैं। अगर बग़ैर तालीलात याद किए सिर्फ़ इस नक्शे के मुताबिक हर बाब की पूरी गर्दान याद कर ली जाए तो भी सीगा निकालने की अच्छी क़ुव्वत पैदा हो जाएगी। वल्लाहुल मुवफ़्फ़िक़, और अल्लाह ताला ही तौफ़ीक देने वाले हैं। बाब नसरा यंसुरु से इस तरीके के आते हैं, ये सारे बाब नसरा यंसुरु से हैं। ये अजवफ़ है, ये भी अजवफ़ है, ये नाक़िस है, ये नाक़िस है, ये मुज़ाअफ़ है और ये महमूज़ है।
اس میں حمزہ ہے۔ قال یقول قائل قل لا تقل، یہ ماضی مضارع اس میں فاعل امر اور نہیں ہے۔ قیل یقال مقول لتقل لا تقل، دعا یدعو داع ادعو لا تدعو، دعی یدعا مدعو لتدعا لا تدعا۔ صب یصب صاب صب لا تصب لا تصب، صب یصب مصبوب لتصب لا تصب۔ اخذ یاخذ آخذ خذ لا تأخذ، ایسے ہی امرا یامر آمر مر لا تأمر، یہ بھی اسی سے آتا ہے۔ اخذ یؤخذ یا یؤخذ، اخذ یؤخذ مأخوذ لتؤخذ لا تؤخذ لا تؤخذ، ایسے ہی اکل یأکل آکل کل لا تأکل، ایسے ہی اکل یؤکل مأکول، آیا نا قرآن کریم میں آیا ہے کعصف مأکول، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گئے، کعصف مأکول مأکول لتؤکل لا تؤکل۔ باب ضربہ سے یہ ساری صورتیں بنیں گی۔ باع یبیع بیعا، باع یبیع بائع، یہاں پہ انہوں نے مثال کو نہیں دیا اس لیے کہ مثال کی گردانیں آسان ہوتی ہیں، اس میں بہت کم تعلیل ہوتی ہیں، ان میں زیادہ ہوتی ہیں اس لیے ان کو لے آئے ہیں۔ باع یبیع بائع، بیع لا تبیع، بیع یباع مبیع لتباع لا تباع۔ رما یرمی رامن، ارمی لا ترمی، رمیا یرما مرمی لترما لا ترما۔ جاء یجیء، دیکھیے حمزہ الگ سے لکھا جائے گا، اس میں بہت سے لوگ یا کے اوپر لکھتے ہیں، وہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ جاء یجیء، جائن، جائن آئے گا اس کا اسم فاعل، جاء یجیء سے جائن آئے گا اس میں فاعل۔ دیکھیے اس کے اندر دو ہیں، ایک تو محموز ہے، یہ محموز ہے، اور اجوف ہے، یعنی اس میں یہ بیچ میں جو الف ہے یا سے بدلا ہوا ہے، اور یہ حمزہ ہے، تو اس میں دو ہیں۔ جاء یجیء جائن، جی لا تجی، یہ حمزہ الگ سے لکھا جائے گا، اوپر لکھتے ہیں وہ عرب ایسے ہی لکھتے ہیں اسے، لیکن یہ الگ ہے۔ یا جو ہے وہ حمزہ سے بدلی ہوئی نہیں، ہاں بلکہ نہیں، یہ حمزہ ہی ہے، معاف کیجیے گا، یہ حمزہ ہی ہے کیونکہ اس میں یا گر گئی ہے، وہ یا گر گئی ہے تعلیل ہو کر۔ جی لا تجی، جیء یجاء، جیء کا لفظ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے، یجاء مجیء لتجا لا تجا۔ اتا یاتی آتن، ایتی لا تأتی۔ وعد یعد، اچھا اس میں واو والے میں لے آئے، اچھا وہ باب النصر ینصر سے نہیں آتا اس لیے نہیں لے کے آئے تھے، مثال اس میں آتا ہے تو اس لیے لے آئے۔ وعد یعد واعد عد لا تعید، وعد یوعد موعود لتوعد لا توعد۔ وقع یقی واقن قی لا تقی، وقی یوقع موقی لتوقع لا توقع، لتوقع لا توقع لا توقع۔ فر یفر فار، فر لا تفر، یہ ضربہ سے وہ نصرہ کی تو گردانہ آپ نے سنی لی تھی صرف کبیر۔ طوا یطوی طاون، اطوی لا تطوی، سمیع سے خاف یخاف خائف خف لا تخف، خشیہ یخشا خاشن اخشا لا تخشا، ان کے مجہول نہیں آتے اس لیے نہیں دے رکھے ہیں۔ طویہ یطوا طاون، اطوی اطوا، اچھا یہ باب سمیع سے بھی آتا ہے اور فتح سے بھی آتا ہے، نہیں ضربہ سے۔ طویہ یطوا طاون اطوا لا تطوا، دونوں کا اس کا معنی ہے لپیٹنا اور اس کا معنی ہے بھوکا ہونا۔ طویہ یطوا، دیکھیے کتنا اس میں تبدیلی ہوگی، دونوں کا مصدر الطیو آتا ہے لیکن دونوں کے معنی دیکھیے کتنے الگ ہیں۔ مس یمس ماسن، مس یمس ماسن، مس لا تمسا،
یہ جو مسا یا مسو ہے یہ باب نصرہ سے بھی آتا ہے اور باب سمیہ سے بھی آتا ہے. مسا یا مسو چھونا اس کا مطلب ہوتا ہے. رآ یرا رائن را لا ترا. رؤیا یرا مرئی لترا لا ترا. رعا یرعا راعن ارعا لا ترعا. رعیا یرعا مرعی لترعا لا ترعا. وضع یضع واضع ضع لا تضع. وضع یوضع موضوع لتوضع لا توضع. اس کے معنی ہوتے رکھنا. وسوم یوسم وسیم سم لا تسم. یوسم. رخو یرخو رخو یرخو یہ کروما سے آتا ہے. رخو یرخو یعنی نرم ہونا. رخو یرخو رخی ارخو لا ترخو. باب کروما سے اس میں فاعل فاعل ان کے وزن پہ آتا ہے اور کبھی کبھار باب سمیہ سے بھی فاعل ان کے وزن پہ اس میں فاعل آ جاتا ہے. یہ دھیان رکھیے گا. جیسے علیمن یہ بھی باب سمیہ سے ہے یہ باب کروما سے نہیں ہے. علیمن علیمہ یعلم باب سمیہ یسمعو سے ہے. اس سے علیمن بھی آتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے. یمونا یمنو یمین اومن لا تیمن. اس کا مطلب بابرکت ہونا. الولیو نزدیک ہونا. ولیہ یلی والن لی لا تلی. ولیہ یولا مولی لتولا لا تولا. ورما یرم وارم رم لا ترم. باب افتعال. الاجتباء قبول کرنا. اجتبا یجتبی مجتبن اجتبی لا تجتبی. اجتبیا یجتبا مجتبن. مجتبا یون تھا تو مجتبن ہو گیا تعلیل ہو کر. لتجتبا لا تجتبا. اختار یختار مختار. اختر لا تختر. یہ مختارن اس میں فاعل اور اس میں مفعول دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں اس سے یعنی باب افتعال میں جو اجوف ہوتا ہے اس میں فاعل اور اس میں مفعول ایک ہی وزن پہ ہوتے ہیں. اختیرہ. اختیرہ یختار مختار. دیکھیے لتختر لا تختر. اتقد یتقد متقد اتقد لا تتقد. دیکھیے تا میں تا کا ادغام ہو گیا. اصل میں کیا ہے یہ اتقاد اعتقاد ہے. یہ کیا ہے اعتقاد. وقدا سے ہے روشن ہونا. احدہ یحدی محدن احدی لا تحدی. یہ احدہ اصل میں کیا تھا اہتدا تھا. اہتدا اس کا مطلب ہے ہدایت پانا. اہتدا یہتدی بھی استعمال ہوتا ہے اور احدہ یہدی یہ احدہ ہی ہوگا یا احدہ ہوگا. یہ شاید مجھے اس میں تھوڑا سا شک ہو رہا ہے. میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ. یہ احدہ ہونا چاہیے افتعال کے وزن پہ یعنی فا کلمہ جو ہے وہ اس پہ زبر ہی آئے گا کیونکہ پیچھے والے حرف سے لیا اس پہ بھی زبر ہے اور یہاں پہ زیر آئے گا کیونکہ اس پہ بھی زیر ہے. اہتدا بھی استعمال ہوتا ہے اور احدہ بھی استعمال ہوتا ہے. باب استفعال. استعلا یستعلی مستعلن. استعل استعلی لا تستعلی. استعلی لا تستعلی بلند ہونا. استعلا استعلیا یستعلا مستعلن لتستعلا لا تستعلا. استعان یستعین مستعین استعین لا تستعین. استعین یستعان مستعان. اللہ کو کہتے ہیں مستعان. انت مستعان آپ ہی مدد کرنے والے ہیں یعنی آپ ہی سے مدد چاہی جاتی ہے. لتستعان لا تستعان. استمد یستمد مستمد. استمد لا تستمد. مدد چاہنا استمداد مدد چاہنا. استمد یستمد مستمد لتستمد لا تستمد. باب انفعال. انقاد ینقاد منقاد. انقد لا تنقد. انضم ینضم منضم. انضم لا تنضم.
ان کو آپ اچھے سے دیکھ لیجئے، بار تھوڑا ایک دو بار پڑھ لیجئے گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے ان کے اندر فرق کیا ہے اور ان کی تعلیلات کیسے ہوں گی۔ سب مجرد سے ہی ہوں گی جو ابھی تک آپ پڑھ چکے ہیں، بس تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے تو آسان ہو جائے گا۔ انزوا ینزوی منزوین انزوی لا تنزوی، یعنی ایک گوشے میں بیٹھنا باب افعال سے۔ اعان یعین معین اعن لا تعن، اعین یعان معان لتعن لا تعن، القا یلقی ملقن القی لا تلقی۔ دیکھیے ڈالنا اس کا مطلب ہوتا ہے ڈالنا، گرانا، مطلب ڈال دینا، جیسے زمین پہ ڈال دینا۔ القیا یلقا ملکن لتلقا لا تلقا، اوفا یوفی موفن اوفی لا توفی، اوفیا یوفا موفن لتوفا لا توفا، ارا یری مرن اری لا تری۔ یہ باب افعال سے ہوتا ہے رآ یرا دیکھنا، اور ارا یرا ارا یری یعنی دکھانا۔ اریا قرآن میں استعمال ہوا ہے یہ، اریا یرا مرن، اریا یرا مرن لترا لا ترا، آمنا یؤمن مؤمن آمن لا تؤمن، اومنا یؤمن مؤمن لتؤمن لا تؤمن، آتا یوتی موتن آتی لا تؤتی۔ دیکھیے آتی اسی کو ہاتی کہتے ہیں عرب، جو منہاج وہ اس میں القراءۃ الواضحہ دوم میں آیا ہے، فی السوق والے سبق میں ہاتی، اسی آتی کو ہاتی کہتے ہیں عرب، ہا جوڑ دیتے ہیں تاکہ مطلب تھوڑا صحیح سا لگے بولنے میں، تو وہ اپنے حساب سے لگا دیتے ہیں ہا شروع میں۔ اوتیا یوتا موتن لتؤتا لا تؤتا، تاکہ اس پہ تھوڑا سا زور سا پیدا ہو اسے بولنے میں، اس لیے ہاتی کہتے ہیں۔ احب یحب محب احب لا تحب، احب یحب محب لتحب لتحب لا تحب۔ التسمیۃ سما، یہ باب تفعیل سے، سما یسمی کیا تھا اصل میں، سما یا یسمیو، سما یسمی مسمن، سمی لا تسمی، سمیہ یسمى مسمن لتسمى لا تسمى، لتسمى لا تسمی یا لا تسمى، دونوں طریقے سے کہہ سکتے ہیں اسے لا تسمى بھی کہہ سکتے ہیں، لا تسمی بھی، اور اسے بھی لا تسمی اور لا تسمى کہہ سکتے ہیں۔ توفا یتوفا متوفن، توفا لا تتوفا، یہ قرآن میں استعمال ہوا ہے یہ لفظ۔ توفى اللہ، اس طریقے سے کوئی قرآن کی آیت ہے، مجھے پکا یاد نہیں ہے ابھی، توفى کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ توفی یتوفى متوفن لتتوفى لا تتوفى، تساوى یتساوى متساون تساوى لا تتساوى، تسووی یتساوى متساون لتتساوى لا تتساوى، تحاب یتحاب تحاب یتحاب، کیا تھا اصل میں، تحابب یتحابب، تفاعل یتفاعل، تحاب یتحاب متحاب، تحاب لا تتحاب۔ ماضی اور امر دونوں ایک جیسے لگ رہے ہیں مفاعلہ سے۔ لاقا یلاقی ملاقن لاقی لا تلاقی، اس کا مطلب ہے ملاقات کرنا، الملاقات آپس میں ملنا۔ لوقیا یلاقا ملاقن لتلاقا لا تلاقا، حاب یحاب محاب حاب لا تحاب، آپس میں محبت رکھنا، المحابت۔ حب یحاب حب یحاب ہوگا، یہ غلط لکھ رکھا ہے، زبر نہیں آئے گا، پیش آئے گا۔ حب یحاب محاب لتحاب لا تحاب۔ علم الصرف کا حصہ سوم تمام ہوا۔ انشاءاللہ اس کے بعد اوزان اسماء پڑھیں گے، اور پھر انشاءاللہ جلد سے جلد کتاب مکمل ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔